یہاں پر ایک خبریں یہ بھی آ رہی ہیں، آپ ان کے بارے میں ہمیں جانکاری دیجئے کہ جس طرح سے آرمی چیف کو آپ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں 5 سال کی، منیر صاحب نے خود کو زندگی بھر کے لیے وردی پہنا لی ہے، سپر پاورفل بنا لیا ہے. اس سب کے بیچ میں وہاں پر آپ کی آرم فورسز کے بیچ میں لوگوں کے اندر کافی انریسٹ ہو گیا ہے. وہ کافی ناراض ہیں کہ بھئی ہمارا نمبر کب آئے گا، ہماری پروموشن کب آئے گی. اور پہلے سے اس طرح کی خبریں ہیں کہ فوج کا ایک دھڑا عمران خان کے لیے بھی سمپیتھسائزر ہے. تو وہاں پر اس طرح کے حالات ہیں کہ فوج بھی ناخوش ہے. دیکھیں، فوج تو ایک انسٹیٹیوشن ہے. آپ اس کو انڈیویجولی جا کر تو نہیں ویریفائی کر سکتے، بٹ اگر آپ مطلب انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا کوئی بعض اوقات ایسی باتیں باہر آ جاتی ہیں اور آتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی کہیں کی بھی آ جاتی ہے، امریکن فورسز کی بھی، پاکستان کی، انڈیا کی بھی، بٹ میرے خیال میں اگر ہم اس سے ہٹ کر اگر بات کر لیں، فار ایگزامپل ہم کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں، آپ میں اور ہم ایک سیکوینس میں چل رہے ہیں کہ بھئی اس پوسٹ پہ ہوں میں، جی میں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یا مطلب جو بھی. اور اس کے بعد ایک مطلب چیف ایڈیٹر کا عہدہ ہے یا آنر ہوتے ہیں چینلز کے یا اخبارات کے، وہ ہوتے ہیں. تو ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس پہ پہنچوں. کسی بینک میں، کسی بھی ادارے کے اندر، سیم لائک دیٹ فوج میں بھی یہی ہوتا ہے. میرے خیال میں جو ان سے جو جونیئرز ہوں گے، ان کی بھی 30 35 سال اپنی زندگی کے انہوں نے بھی دیے ہوتے ہیں. میرا تو نہیں خیال کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ جی ہم مطلب ہمارے نام کے ساتھ چیف آف دا آرمی سٹاف لکھا جائے. میرا نہیں خیال کہ وہ یہ نہیں چاہتے ہوں گے. میرے خیال میجورٹی جب اس لیول پہ پہنچتے ہوں گے تو یہ چاہتے ہوں گے. ہاں، وہ اس ناراضگی کو شاید اس طریقے سے شو نہیں کر سکتے جس طریقے سے میں اور آپ شو کر سکتے ہیں ڈسپلے ایئر کو. ہم بات کر سکتے ہیں، شاید وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. لیکن ایک میرے خیال میں ابھی ریسنٹلی ایک خٹک صاحب، ہمارے ایئر مارشل ریٹائرڈ ایئر فورس کے، ان کا ایک آرٹیکل میں پوائنٹ آف ویو میں پڑھ رہا تھا کچھ ایک دو ہفتے پہلے. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں، آپ اگر یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس سے مسائل ضرور کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ جو ان کے جونیئرز ہیں وہ نہیں بن سکیں گے، بلکہ ساتھ یہ بھی ہے کہ نیوی اور ایئر فورس کو بھی ان کے ایز اے سی ڈی ایف ان کے انڈر چیف آف ڈیفنس فورس ان کو بنا دیا گیا، تو وہ بھی آٹومیٹکلی ان کے انڈر آ گئے. تو لازمی سی بات ہے، ایئر چیف مارشل جو ہوتے ہیں یا پھر نیول ایڈمرل جو ہوتے ہیں، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ آپ ان کو، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی فورس ہوتی ہے. اور آج کے ماڈرن اگر ٹائم میں ہم دیکھیں تو شاید ایئر فورس اور نیوی ہے، گراؤنڈ فورس تو غالباً اس کی وہ جو اہمیت ہے وہ غالباً وہ نہیں رہی جو آج سے 10 15 20 سال پہلے ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو پرابلمز تو ہے. میں آپ کو بالکل وہی بتا رہا ہوں کہ کل کے اس کا آئی اظہار ریسپیکٹ شاید یو وہ لوگ نہیں آئی کر. ریسپیکٹ یو فرار یوسفزئی. آپ ایک بالکل ریشنلی ایک پترکار کے طور پر ہمیں بالکل اسٹریٹ فیکٹس سامنے رکھ رہے ہیں. وہاں پر موجودہ حالات میں ایک پریشر بھی رہتا ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ بالکل سیدھے سیدھے سمجھا رہے ہیں. آئی ریسپیکٹ دیٹ. مری صاحب، یہ ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ بھائی منیر صاحب جو ہیں وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جی ساتھ آپ دیکھیں، دیکھیے کہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ ودیش میں موجود رہتے ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر اتنی بڑی تعداد میں عوام اکٹھا ہو رہا ہے. آپ ہی کے پاکستانی باشندے ہیں، بھلے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہوں، آپ ان کے خلاف کس طرح سے انہیں دبانا ہے، ایکسٹرا فورسز بھیج رہے ہیں. تو منیر کی جی آپ خود ہی شخصیت کے بارے میں اگر میں آپ سے سمجھوں، جنہیں مولانا منیر بھی کہا جاتا ہے، کیا چل رہا ہے منیر کے دماغ میں؟ آپ کی سمجھ کیا کہتی ہے؟ جی پی ٹی آئی کے بڑے نیتا ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر، انہوں نے کل ایک پروگرام کیا تھا اور لیکس بتائے کہ فوج کے اندر ہائی رینکس میں ملا منیر کے آس پاس کے لوگوں میں اس لیول کا کرپشن ہو رہا ہے کہ ہی کی ناٹ ڈائجسٹ اور ہی کی ناٹ ایکسپٹ اینڈ ہی کی ناٹ ڈینائی. تو بالکل پھنس گیا بٹوین راک اینڈ ہارڈ پلیس. اور جب تک یہ شہباز شریف ہے، یہ جو پولیٹیشین ہے سو کالڈ، ان کو تو ڈو مور بول کے وہ 27th امینڈمنٹ کے بعد ان کو ڈو مور بول کے بیچارہ وہ اور کروں تو کیا کروں. بیچارے پولیٹیشین اور کیا کریں. ملا منیر خدا تو بنا دیا ملک کو اس کے، اور کیا کریں. تو اسی لیے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. بلوچستان میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ شرم آتا ہے ان کو. افغانستان میں جو پٹائی ہو رہا ہے ان کو شرم آتا ہے. اسی لیے اتنے میڈل، اتنے رتبے اپنے کو دیکھ کے پھر بھی ہم کو ڈنڈا دے رہے ہیں. تو آف کورس پھر یہ کلمے ملمے پڑھ کے اپنے مسلمانیت کا بڑے جادو چھڑی چلا کے بولتے ہیں ہم فتنہ اور ہندوستان ہے. پھر ہر جنگ کا نام کوئی عربی نام دے دیتے ہیں اپنے فوج کو بیوقوف بنانے کے لیے. اسی رپورٹ میں کہ پاکستانی فوج زینکس پہ زندہ ہے، مینٹل مریض ہے، کہ ان کو پتا ہے کہ اوپر جنرل لندن میں بیٹھا عیاشی کر رہا ہے، ہم کو مروا رہا ہے. جعفر ایکسپریس میں کیا ہوا؟ انہوں نے 250 فوجیوں کو اپنے ہاتھوں سے مروایا. ٹھیک ہے. بلوچ سرمچاروں نے بولا کہ پی او ڈبلیو رکھتے ہیں، پرزنر ایکسچینج کرتے ہیں. نہیں، مارو ان کو.